ایک ایسے بزرگ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کے پاس غلاف کعبہ ہے، ختم نبوت کی مہر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو یہ مہر اور غلاف کعبہ جو ہے وہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جی مہر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ نوید سنا دی کہ اے میرے پیارے حبیب، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ ایک ایسے بزرگ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کے پاس غلاف کعبہ ہے، ختم نبوت کی مہر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو یہ مہر اور غلاف کعبہ جو ہے وہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے لیے انہوں نے یہ آفر دیا ہے کہ اگر قانون میں شک میں کہیں اس چیز کی اجازت ہو کہ عمران خان صاحب کو آزاد کر دیا جائے اور ان کی جگہ جیل میں قید میں کاٹوں اور وہ آزادانہ طور پر اپنے مقدمات کا، اپنے کیسز کا سامنا آ کر باہر کریں، کہتے ہیں کہ میں ان کو لیڈر مانتا ہوں، میرے خیال میں وہ لیڈر ہیں، وہ ایماندار ہیں اور وہ اس قوم کے لیے کچھ اچھا سوچتے ہیں۔ میاں طارق محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ میاں صاحب، لیڈر سے اتنی محبت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، بات بڑی سیدھی سی اور بڑی سمپل سی ہے کہ جو شخص اس ملک کے لیے بہتر تھا اور بہتر ہے، انشاءاللہ رہے گا بہتر اگر اللہ تعالیٰ اسے موقع دیا دوبارہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوں گے۔ تو میری دلی خواہش ہے کہ اگر مجھے موقع تو نہیں مل سکا پہلے ملاقات کا، لیکن میں اب ایک ادنا سا ان کا ورکر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی قانون میں ایسی شک ہے تو خان صاحب کو وہ ریلیز کر دیں تاکہ وہ باہر آ کے اپنے کیسز کو خود فیس کریں، تاکہ ان کو یہ اس چیز کا نہ مسئلہ ہو کہ بھی وہ میرا تو کیس عدالت میں نہیں، جیل میں ہو رہا ہے، تو میں ان کی جگہ پہ جیل میں جا کے بیٹھ سکتا ہوں، مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے؟ جی، عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ وہ میرے لیے بہت ہی محترم ہیں اور میں ان کے ساتھ ایک بہت محبت کا رشتہ سمجھتا ہوں۔ میری بھی عمر ان کے لگ بھگ ہے، تو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں آپ؟ میں تھوڑا چھوٹا ان سے، خان صاحب سے تھوڑے چھوٹے ہیں۔ میں 53 کی پیدائش ہے میری، تو خان صاحب کی 52 کی ہے، اتنا فرق ہے بس۔ یہ آپ کے پاس غلاف کعبہ ہے، جی جی، یہ آپ خان کو کیوں گفٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کسی بھی مسلمان کے پاس ہو تو۔ دیکھو جی، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، کیونکہ یہ میرے پاس بہت عرصے سے پڑا ہوا ہے اور یہ کم و بیش اس کی جو عمر ہے نا، یہ 60-61 کے دور میں جو کعبے کے اوپر غلاف پڑا تھا، یہ اس میں سے ایک قطع ہے۔ تو میرے پاس جب آیا تھا تو یہ میں پھر پاکستان میں اس کو لے کے آیا۔ مختلف ہمارے جو دینی تہوار ہوتے ہیں، جس طرح کہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شب برات ہے، اور رمضان میں جب لیلۃ القدر کا دن آتا ہے 27 رمضان کو، تو میں لے کے جاتا ہوں اپنی مساجد میں، وہاں اس کی زیارت کرواتا رہا ہوں۔ آپ کو کب محسوس ہوا کہ یہ جو خاص تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، یہ میں خان صاحب کو گفٹ کروں؟ کب یہ سوچ آئی؟ اصل میں جب خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یاب کیا تھا، تو میری دلی خواہش تھی کہ میں کن الفاظ میں خان صاحب کو مبارکباد دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب کیا ہے۔ لیکن فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ غلاف کعبہ کا قطع عمران خان صاحب کو دے دوں، یہ ایک باعث برکت چیز ہے۔ اس بات کا یقین ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے، آزاد ہوں گے؟ انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں پوری امید ہے کہ جو حق کے اوپر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے، کیونکہ ایک پروگرام انسان بناتا ہے اور ایک اللہ کا پروگرام ہوتا ہے۔ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور بالکل میں ڈٹ کے کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ اگر مجھے موت بھی آئے گی تو میں خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے ان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کا پارٹی میں جو لوگ تھے، جو خان صاحب کے ارد گرد موجود تھے، فاروق حبیب لے لیں، فواد چودھری لے لیں، سب مشکل وقت میں خان کو چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ فاروق حبیب صاحب وہ شخصیت تھے جن کو خان نے بنایا، وہ ایک چھوٹا سا بیج لگایا تھا پودا بن کے، وہ دوسری پارٹی میں چلا گیا اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں ورگلایا۔ نہیں جی، میں تو بالکل قسم میاں یہ بات کہہ سکتا ہوں، حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو کبھی بھی ایسے گنونے کام کے لیے نہیں اکسوایا،
اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ ہمارے ادارے ہمارے ہیں، عدلیہ ہماری اپنی ہے، پولیس ہماری اپنی ہے. تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں خان صاحب کے بارے میں ایسی باتیں؟ کچھ مجبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچ کے تو پریس کانفرنس کر کے تو انہوں نے بے مقصد خان صاحب کے اوپر یہ الزامات لگائے ہیں. ان میں کوئی حقیقت نہیں. ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. فروخ حبیب صاحب، آپ اگر انٹرویو یہ دیکھا ہو تو آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے ورکر، جو سچا وفادار ورکر ہوتا ہے، وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے لیڈر کا ساتھ دیتا ہے. تو ان کا یہ جذبہ ہے اپنے لیڈر کے لیے، کپتان عمران خان کے لیے. اچھا، سب سے پہلے مور ختم نبوت کے حوالے سے بتائیں کہ یہ مور کیا ہے؟ یہ جی مور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ مور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ نوید سنا دی کہ اے میرے پیارے حبیب، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ہی اس کا کوئی گنجائش ہے پیچھے. تو یہ مور اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر پہ لگا دی تھی کہ آج کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. بحیثیت مسلمان یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا، ان پر نبوت ختم ہو جاتی ہے. میاں صاحب، کہاں سے آئی ہے یہ آپ کے پاس؟ یہ میرے والد صاحب سن 72 میں حج پہ گئے تھے، تو مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ سے یہ کچھ پرچے ملے تھے. یہ وہ مور ہے، یہ عکس ہے اس کا، مور کا، مور عکس نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوید سنا دی کہ اے میرے پیارے حبیب، میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے اور آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے، تو یہ وہ مور ہے جب آپ کے کو یہ نوید سنا دی گئی اور آپ کے ظاہر پہ یہ مور لگا دی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آج کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور نبوت کے دروازہ بند کر دیا گیا. میاں صاحب، بڑی ہسٹوریکل چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور یہ ایمان کو تازہ کر دینے والی چیزیں. اب بات کرتے ہیں ان 3 بیٹوں کی. ان 3 بیٹس پر کس کس کے سین ہیں؟ ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا 96 میں شارجہ میں، تو یہ بیٹ میں نے وہاں سے سائن کروائے تھے. وہ اس کا ٹائٹل تھا ورلڈ ماسٹرز ٹورنامنٹ کے نام پہ. تو جب میں یہ میچ، ہم لوگوں کے پاس کنٹریکٹ تھا، وہاں سائن بورڈ بنا کے رکھتے تھے، تو وہ ہمیں موقع مل جاتا تھا پلیئر سے بھی ملنے کا. میں نے بے شمار پلیئر سے میری ملاقات ہوئی ہیں، وہ انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں. کس کس کا سائن ہے ان بیٹس پر؟ اس پہ تو وہ پاکستان میں ظہیر عباس صاحب ہیں، اس میں ماجد خان صاحب ہیں، سلیم یوسف صاحب ہیں، صدیق محمد صاحب ہیں، خان برادر کا، محمد برادر سے ہی وہ پہچانے جاتے ہیں. پھر ہمارے کیپر تھے ایک دور میں تسنیم عارف صاحب، وسیم راجہ صاحب، اور بہت سارے تھے. انڈین میں کس کس کے سائن؟ واسکر صاحب تھے، اور ان کے کیپر جو تھے اپنا سید کرمانی صاحب. 3 ٹیموں کے آپ نے سائن لیے. چوتھی ٹیم تھی کالی آندھی اس دور کی، تو وہ کالی آندھی آپ کے قابو کیوں نہیں آئی؟ میں نہیں آ سکی کیونکہ وہ اکٹھے مل نہیں سکے، بکھر جاتے تھے. کالی آندھی تھی نا. ہاں جی، یہی ہوا میرے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ وہ کالی آندھی جو تھی نا، وہی ونر ہوئی تھی اس ٹورنامنٹ کی. طارق محمود صاحب کی ساری آپ نے کہانی سنی، اور یہ ساری تاریخی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، خود بھی بڑے تاریخی ہیں، اور ان کی تاریخ ساز باتیں آپ نے سنی. فی الحال ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.